نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود السلام سید المرسلین خاتم النبیین شافی معشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اہل ایمان اللہ سے محبت کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بندے کا اللہ سے محبت کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بندے کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے کہ وہ کائنات میں سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرے، اپنے جان و مال سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، اپنے سب کچھ دنیا کے مال و متاع سے بڑھ کے، پوری دنیا سے بڑھ کے، پوری کائنات سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرے۔ یہ بندے کے لیے واجب ہے، بندہ مومن کے لیے فرض ہے۔ کمال تو یہ ہے
کہ اللہ بندے سے محبت کرے۔ یہ ہے بندے کے لیے کمال، یہ ہے بندے کے لیے عظمت، یہ ہے بندے کی شان کہ اللہ بندے سے محبت کرے۔ پھر جب اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر، پھر وہ بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور جب اللہ کا دوست بن جاتا ہے پھر اللہ سے بڑھ کے دوستی نبھانے والا کوئی اور ہو سکتا نہیں۔ اس لیے ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جس کی وجہ سے اللہ بندوں سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انہی اعمال میں سے کچھ اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن کی بنیاد پر اللہ تعالی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی چٹے گورے رنگ کی وجہ سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی آنکھ بڑی موٹی ہے اور اس کا ناک بڑا پتلا ہے اور اس کے قد کاٹ بڑا ہے، اس کا حسن و جمال بڑا ہے، اس کے پاس گاڑی و کوٹھی ہے، لینڈ لارڈ ہے، اس بنیاد پہ اللہ محبت نہیں کرتا۔ یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ یہ ایم پی اے کا یار ہے، ایم این اے کا دوست ہے، منسٹر اس کے ایک کال فوری اٹھا لیتے ہیں، وزیر اعظم کے کمرے میں ڈائریکٹ چلا جاتا ہے، اس بنیاد پہ اللہ محبت نہیں کرتا۔ اس کا شاہی خاندان سے تعلق ہے، امریکہ والے اس کو بڑا چاہتے ہیں، یہودی اس سے لاڈ کرتے ہیں، اس بنیاد پہ اللہ محبت نہیں کرتا۔ یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ دنیا کا کوئی ایک پہلو ایسا نہیں کہ جس کی بنیاد پہ اللہ بندے سے محبت کرے۔ اللہ محبت کرتے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ اس کا اکرام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اللہ کی حکم کی پیروی کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جو دین پہ چلتا ہے، اسلام پہ چلتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ اپنے دماغ کے خانوں اور کونوں قدروں سے نکال دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی سے محبت کرے اس کی دنیا کی وجہ سے، ایسی کوئی مثال نہیں ہمارے پاس۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے، بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو اللہ کی محبت مل جائے۔ پھر اللہ کیسی محبت کرتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کروں گا۔ آئیے ہم قرآن اور حدیث سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کن لوگوں سے کن اعمال کی بنیاد پہ محبت کرتا ہے۔ کچھ اعمال رکھیں گے ورنہ اس کی فہرست تو بہت طویل ہے، ایک جمعہ کے اندر وہ قابو میں نہیں آئے گی، اس لیے ہم مختصر انشاءاللہ تعالی کچھ اعمال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کرنے والوں سے، احسان ایسی چیز ہے جو ایمان کا مغز و روح ہے۔ آپ کو پتہ ہے احسان یہ اللہ کی صفت خاص ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، جبریل امین نے پوچھا اللہ کے نبی اسلام کیا ہے، پھر دوسرا سوال کیا ایمان کیا ہے، پھر تیسرا سوال کیا احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو یہ کیفیت نہیں بنا سکتا تو عبادت اس طرح کر گویا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات اور اللہ کی ذات کا گہرائی سے مشاہدہ کرنا، یہ ہے احسان۔ اللہ پوری کائنات پہ احسان کرتا ہے، ساری کائنات کو عطا کرتا ہے، ساری کائنات کے ساتھ خیر خائی کرتا ہے، ساری کائنات کی جھولیاں بھرتا ہے، ساری کائنات کے غم ٹالتا ہے، ساری کائنات کی مشکلیں حل کرتا ہے، ساری کائنات کی پریشانیاں حل کرتا ہے۔ وہ احسان ہے، بہت زیادہ احسان کرنے والا، بندے کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کرنے والا۔ لیکن اللہ کی اس صفت اعلیٰ میں سے اگر بندہ تھوڑا سا احسان کسی پہ کر دے تو اللہ فرماتا ہے اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ کسی کے ساتھ احسان کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اس صفت سے جو وہ پوری کائنات کے ساتھ کرتا ہے، معمولی سا ایک حصہ ہے۔ اگر بندہ کسی پہ احسان کر دے
تو یقین جانیے اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن احسان کر کے جتلانا، میں نے تیرے اوپر مشکل وقت میں بڑا ساتھ دیا تھا اور آج تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، میرے مقابلے میں آ گیا ہے، میرے مد مقابل پارٹی کو ووٹ ڈالنے چلا گیا ہے، میرے احسان بھول گیا، واپس کر میرا سب کچھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال وہ ہے جیسے کتا کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے۔ اتنی گندی اور بری مثال دی۔ ایک طرف احسان کرنے والا واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے، اور دوسری طرف احسان کر کے جتلانے والا فرمایا کتے جیسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں احسان کرنے والا بنائے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، یقین جانیے، کسی کے ساتھ نیکی کر دینا، اس کی مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ آپ پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے آپ اسے صرف حوصلہ دے دیں، حوصلہ دے دیں۔ اللہ کے بندے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اللہ تیری مدد ضرور کرے گا، پریشان نہ ہو، مدد آ کے رہے گی۔ صرف اتنا کہہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ جس پہ اللہ کی طرف سے آزمائش پریشانی آتی ہے اور دوسرا اس کو تسلی دے دیتا ہے، حوصلہ دے دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اجر اس پریشان ہونے والے کو اللہ دے رہا ہوتا ہے اتنا ہی اجر اس تسلی دینے والے کو اللہ دے دے گا۔ آپ کا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے صرف احسان کیا کہ ایک بندہ ڈاؤن ہو رہا ہے، پریشان ہے، غم میں مبتلا ہے، آپ نے صرف تسلی دی، یہ بھی احسان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آگے چلتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ متقین کون ہیں؟ میں تھوڑی سی اس کی صفات بیان کر دوں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ نمبر ایک، غیب پر ایمان لانے والا، نماز قائم کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پہ ایمان رکھنے والا، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے اور جو ان پہ کتاب اور صحیفے نازل ہوئے اس پہ ایمان لانے والا، اپنا عہد پورا کرنے والا، اللہ کے حرام کردہ کاموں کو چھوڑ دینے والا، اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ دینے والا، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر عمل کرنے والا، اسی طرح لوگوں کی غلطی کے باوجود ان کو معاف کرنے والا، گناہ کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، گناہ کے بعد اللہ کے سامنے آنسو بہانے والا، اکڑنے والا نہیں، اللہ کے سامنے فوراً التجائیں شروع، اللہ گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی، مالک معاف کر دے، اللہ ہو گئی نا اب تو معاف کر دے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، گناہوں کی دنیا سے نکل کے اللہ کی راہ پہ چلنے والا، گناہوں کی دنیا سے نکل کے محمد الرسول اللہ کے راستے پہ چلنے والا، یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین۔ تقوی کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے، دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے، یہاں۔ پرہیزگاری، جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیے بجا لاؤ، اور جس سے منع کر دیے رک جاؤ، یہ ہے تقوی۔ ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ توکل کیا ہے؟ دل و جان سے مکمل اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، مکمل اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ یقین، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ آسان جملے کے اندر یہ ہے توکل، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اللہ تمہارے ووٹوں کا محتاج نہیں، اللہ تمہارے ایم این ایز ایم پی ایز کا محتاج نہیں،
کون بچائے گا پاکستان اور کون بنائے گا پاکستان اور کون کیا کرے گا؟ رب رحمان کی قسم، اگر اللہ نہ چاہے تم سب مل جاؤ، یہ پاکستان نہیں بچنے والا۔ دنیا کے سارے تھنک ٹینک اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے سارے ڈالر لے آؤ پاکستان میں، اگر اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو ایک زلزلے کا جھٹکا دے کے کوڑے کا ڈھیر بنا دے، تم رب کا کیا کر لو گے؟ اللہ بچائے گا پاکستان کو انشاءاللہ، آج نہیں پہلے بھی بچاتا ہے اور اب بھی بچائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ تمہارے ووٹوں اور سیٹوں کا محتاج نہیں۔ اللہ اپنے دین کا کام کبھی کبھار کافروں سے بھی لے لیتا ہے۔ جب مسلمان پیچھے ہو جائے نا، بیٹھ جائیں گے، نہیں جی بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، سزائیں ہیں، قیدیں ہیں، جیلیں ہیں، مارے ہیں، کٹائیاں ہیں، پیچھے ہو جائیں، پھر اللہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے۔ کسی مشرک اور کافر سے بھی اللہ لے لیتا۔ توکل، اللہ پہ توکل، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ مکمل اعتماد رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہر لمحہ ہر قدم کہتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور یار لوگوں کو یہ جملہ بھی پسند نہیں ہے، یہ رب کی آیت بھی پسند نہیں، حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جہاں لکھا ہو کہتے ہیں یہ وہابی ہوگا۔ آپ اندازہ کریں اس قدر اللہ سبحانہ و تعالی سے دوری اختیار کر لی گئی کہ اگر کوئی یہ کہہ دے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ کہتا ہے یہ وہابی ہے۔ اللہ قرآن کی آیت کا انکار کر دیا جاتا ہے، اور یہ وہابیوں کو الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، جب بھی بات توحید کی ہوگی، ایک اللہ کی عبادت کی ہوگی، شرک کے رد کی ہوگی، اس وقت فوراً کہیں گے یہ وہابی ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ پوری کائنات ہم سے اگر ناراض ہے تو کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ ہمارا اس میں کیا ہے؟ اللہ کی وجہ سے کوئی ناراض ہوتے ہو جائے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تم نے ہمارے انبیاء اور انبیاء کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا؟ سارے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے کے بعد آخر آگے ٹیبل ٹاک، آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کیجئے۔ ایسے کرتے ہیں، ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، ایک سال آپ ہمارے بھگوان کی عبادت کریں، کچھ لے لو کچھ دے دو۔ ساری آزمائشوں کے بعد پتھر مار لیے، راستوں پہ کانٹے بچھا لیے، آپ پہ اوجھڑی ڈال دی، آپ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، صحابہ شہید کیے گئے، صحابیات کو کاٹا گیا، لیکن محمد الرسول اللہ پہ توکل کرنے والے، اللہ پہ مکمل اللہ اس قدر مضبوط توکل، بدو تلوار اتار کے گلے کے اوپر نوک رکھ کے، تلوار کی نوک رکھ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس طاقت بڑی ہے، میرے پاس زور بڑا ہے، میرے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تلوار بالکل شہرک کے اوپر ہے، موت اتنی قریب ہے۔ پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کمال جاؤں، صدقے جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرا اللہ۔ لفظ اللہ کے اندر اتنا جلال ہے، اور اس جلالی انداز میں جب کہا نا اللہ، ہاتھ سے تلوار گر پڑی، اس کے کانپنے لگ گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، گردن پہ رکھی، فرمایا بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ عقیدے میں فرق تیرے اور میرے عقیدے میں نے محمد کی پیروی کی عقیدے میں میری تلوار گردن پہ بھی ہو تب بھی کہوں گا یا اللہ مدد، یا علی مدد نہیں۔ اور تو مانگتا ہے غیروں سے مدد، ہم مانگتے ہیں اللہ سے مدد۔ یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے محمد الرسول اللہ نے۔
تلوار رکھی فوراً کہنے لگا آپ ہی بچائیں گے مجھے، بس چھوڑ دیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ ہی بچانے والے، آپ ہی سب کچھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا چلا جا یہاں سے۔ اللہ اکبر! یہ توکل، یہ یقین، یہ بھروسہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا تھا پوری کائنات میں اتنا نہیں ہے۔ اللہ پہ توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ توکل کیا کریں، تھوڑے پیسے جیب میں الحمدللہ، نہ منہ ٹیڑے کیا کریں۔ گھر میں بچوں کے لیے اچھے راشن، اچھی چیزیں نہیں ہیں، الحمدللہ۔ بزنس اچھا نہیں چل رہا، الحمدللہ۔ ہر معاملے میں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ آپ کا کام ہے نکلنا، کوشش کرنا اللہ پہ توکل کر کے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل کرتا ہے۔ اگر بعض دفعہ کوئی تاخیر ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آپ اور میرے لیے بہتری ہوتی ہے اللہ کے بندو، اور ہم فوراً کہتے ہیں میں تو اللہ پہ توکل کی تھی، میرے ساتھ کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ فوری رزلٹ مانگتے ہو، فوری رزلٹ۔ اللہ تعالیٰ لمبے لمبے عرصوں تک بعض دفعہ پرکھتا بھی ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی حالات ہوں، کیا ہے؟ اللہ پہ توکل، کامل توکل، بھروسہ، یقین اللہ کے اوپر۔ اللہ اکبر! اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کیسا صبر؟ سنیے، اللہ کی فرما برداری پہ صبر۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کی فرما برداری پہ، تابع داری پہ، حکم ماننے پہ صبر۔ ہاں، جب اللہ کا حکم مان کے شراب کو چھوڑے گا، جوئے کو چھوڑے گا، حرام کو چھوڑے گا، اللہ کی فرما برداری میں دل اکتائے گا، پیسہ آنا بند ہو جائے گا، دنیا کی لذت سے دور ہوگا، دل تڑپائے گا، نفس اجاگر اٹھائے گا کہ چھوڑ اللہ کی فرما برداری، صبر۔ اللہ تیری رضا کے لیے سب چھوڑ دیا، اب صبر۔ اللہ کی فرما برداری میں صبر۔ زنا کرتا تھا، زانی تھا، توبہ کر لی، بہت معاملات خراب ہوئے، لیکن کیا؟ صبر کرتا ہے۔ جوا کھیلتا تھا، چھوڑ دیا، اللہ کی فرما برداری میں صبر۔ آنکھوں کی برائی چھوڑ دی، صبر۔ زبان کی برائی چھوڑ دی، صبر۔ حرام کھانا چھوڑ دیا، صبر۔ سود کو ٹھوکر مار دی، صبر۔ اللہ کی فرما برداری میں صبر۔ یاد رکھیں، جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ اللہ کی فرما برداری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے حرام کردہ کاموں سے جب چھوڑیں گے، اجتناب کریں گے، پھر دل کو تکلیف ہوگی، جیب کو تکلیف ہوگی، اس پہ صبر کرنا، پھر اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ واللہ ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، ہماری آنکھوں دیکھی مثال ہے، جن کو ہم نے سود سے روکا، سود سے انہوں نے صبر کیا۔ کہاں 1.5 لاکھ تنخواہ اور کہاں 30,000 پہ انہوں نے نوکری کر لی، اور کچھ عرصے کے بعد جب ملاقات ہوئی کہنے لگے واللہ جتنا سکون اللہ نے 30,000 میں دیا ہے 1.5-2 لاکھ کما کے بھی کبھی سکون نہیں ملا تھا۔ صبر۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح نافرمانی سے رکنے پہ صبر۔ ظاہری بات ہے جب آپ اللہ کی نافرمانی سے رکیں گے، بہت سارے معاملات آپ کو روکنے پڑیں گے، پھر اس میں بھی صبر کرنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آنے پہ صبر۔ رزق کی تنگی آئی ہے، دعا کر دیں مولانا، چلے دعا کروا لیں، ٹھیک ہے، سنت ہے، کسی بھی اچھے اور نیک بندے سے کروائی جا سکتی ہے، ماں باپ سے کروائی جا سکتی ہے، سب سے بڑے پیر ماں باپ ہیں۔ بسیں بھر کے، جھولے لال کے، جھنڈے لگا کے، شباز کلندر کے قبر کے طواف، اللہ کی قسم تمہیں کچھ نہیں دینے والے، تمہارے اوپر دنیا کی سب سے بڑی آزمائش آ گئی، اور ماں باپ تمہارے حیات ہے، زندہ ہیں، یقین جانو ان کی دعا تمہیں ایسی جگہ سے گزار دے گی کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر! ہم نے دیکھا ہے، سارے پروسیس سے اللہ نے گزارا ہے،
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب راتوں کے اندھیروں میں آ کے پچھلی رات کو آ کے کھڑا کر کے پوچھتے ہیں اوے تو کیا پڑھتا ہے، کہ جب ہم تیرے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، کوئی بوڑھی مائی آتی ہے آ کے ہمارے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے او اللہ سے ڈر، میرے بیٹے کو کیوں مارتا ہے؟ اور جن کی ہے اللہ کے بندو خیال کر لو، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ اکبر، صبر، آزمائش پہ صبر، اور ماں باپ سے دعائیں کروایا کرو، اللہ تمہیں ہر آزمائش سے نکال دے گا۔ ماں باپ سے بڑھ کے پیر، بزرگ، مرشد اور قبروں کی خاک چاندنے والوں، بیکار ترین بابوں کے سامنے جھکنے والوں، جاؤ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے ذرا بوسے دے کے ہیں، پیار سے اس کا ماتھا چوم کے ہیں، اس کے سر کو چوم کے اماں جی تیرا پتر بڑا پریشان ہے، تو ذرا دعا تو کر۔ وہ جو دعا نکلنی ہے نا وہ اللہ کے عرش پہ پہنچنی ہے۔ تو کہاں جاتا ہے ککڑ اور بکرے دے کے دعائیں کروانے؟ وہ تیرا خیر خواہ نہیں ہے، اس نے تو لینڈ کروزر لے لی ہے اور تو کار سے سائیکل پہ آ گیا ہے، وہ تیری خیر خواہی نہیں کرے گا۔ دنیا میں ایک شخصیت ہے جو شاید تیری جیب پہ نظر نہ رکھے، وہ تیرے چہرے پہ نظر رکھے کہ میرا پتر پریشان ہے۔ کہتا نہیں اماں، وہ کہتے نہیں میرا جایا ہے تو، میرا جمع ہے تو کیسے کہہ سکتا ہے پریشان ہے؟ تو پریشان ہے۔ آزمائش پہ صبر، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آئی ہوئی آزمائش پہ صبر کرنا، یہ بھی اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح دین پہ عمل کرتے ہوئے صبر۔ ظاہری بات ہے ہمارے نوجوان ساتھی دنیا میں غرق ہوتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، داڑیاں چہروں پہ سجا لیتے ہیں، ان کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار کہتے ہیں اور ملا ہو گئے اور دیندار بن گئے، مسیتڑ بن گئے۔ صبر، شلوار اوپر کر لی، لوگ تانے دینا شروع ہو جاتے ہیں کپڑوں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ صبر، اللہ اکبر، صبر، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، جب بھی آپ معاشرے میں کریں گے نیکی کا حکم دینا شروع کریں گے، برائی سے روکنا شروع کریں گے، تکالیف آئیں گی راستے میں، لیکن صبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو نہیں آئی، نہ آ سکتی ہیں، صحابہ سے بڑھ کے نہیں آ سکتے، اس لیے صبر سے یہ کام جاری رکھیں۔ ہر بندہ یاد رکھیں، جب آپ من حیث القوم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اس میں نیک بھی برباد ہو جائیں گے اور بد بھی رگڑے جائیں گے۔ ہر بندہ اپنی جگہ پہ نیکی کا حکم دے۔ آپ معمولی سے معمولی کام کرتے ہیں، آپ کا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اچھے طریقے سے دعوت دے۔ یہ مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بس مولوی صاحب جمعے کے دن جمعہ بیان کریں گے، درس سنیں گے، بس اس کی نہیں بھائی، آپ کے اندر 2 بندے ہیں، 5 بندے ہیں، 10 بندے ہیں، 1 بندہ ہے، آپ ان کو دعوت دیں، پیار محبت سے، حوصلہ افزائی کریں، حوصلہ افزائی کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ان کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ ہمارے قاری صاحب سناتے ہیں، واللہ کہتے ہیں قرآن کریم سے میں بھاگ گیا، حفظ سے میں بھاگ گیا، گھر میں چلا گیا، اور ایک قاری صاحب اس کو پتہ چلا اس بچے کی آواز بڑی اچھی ہے، وہ اس کے گھر چلا گیا، جا کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا، کہتا ہے میں شان بے نیازی سے اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا، استاد جی آئے ہیں، میں اپنی پتنگ اڑا رہا ہوں، کھیل رہا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہے، وہ ساتھ کھڑا ہے، چل میرے ساتھ چل، میرے ساتھ چل، میرے ساتھ چل، آخر مجھے حیا آ گئی، میں ساتھ چلا گیا، وہ اپنے پاس لے گیا، اس نے میری خدمت ایسے کی جیسے میں اس کی اولاد ہوں، ایسا پیار دیا، اور آج اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس قاری صاحب کی محنت، اس قاری صاحب کی محبت، شفقت، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پنجاب کے اندر ان کو نام دیا، اور قرآن کریم کی خدمت کا اللہ ان سے کام لیا۔ آپ مخلص ہو کے نیکی کی دعوت دے، اللہ کی قسم مسلمان کا دل
اتنا مردہ نہیں ہوا کہ وہ آپ بار بار دعوت دیں اور وہ کہے میں تیری نہیں سنتا. آپ دینے والے بنے اور رب سے پھر دعا بھی کیا کریں, اللہ میں اس سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں, اللہ اس کا رخ موڑ, اس کو لگا اپنے دین پہ, توحید کی سمجھ دے, سنت پہ چلا. آپ کے درد بھری دعائیں انشاءاللہ اس کی زندگی کا رخ موڑ کے رکھ دیں گی. اسی طرح اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع کرنے والوں سے محبت کرتا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر اللہ کی محبت چاہیے تو محمد رسول اللہ کی پیروی کرنی پڑے گی. یاد رکھو کائنات میں صرف ایک شخصیت ہے, سن لو غور سے جملہ, اس دنیا میں صرف ایک شخصیت ہے, ایک, جس کی اطاعت اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ محبت کرتا ہے, اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی نہیں. چاہے جتنا بڑا امام, جتنا بڑا محدث, مفسر, نہیں, قرآن میں جس شخصیت کو اللہ نے ڈسکس کیا وہ محمد رسول اللہ, بس ان کے پیچھے چلنے سے اللہ کی محبت مل جاتی ہے. اللہ اکبر. اسی طرح مجاہد فی سبیل اللہ, اللہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے. یہ تو ہے ہی محبت کے لائق, اس سے تو کائنات کی ہر چیز محبت کرتی ہے. یہ ہے ہی محبت کے لائق نا, کہ جب گھر سے نکل پڑا کہتا ہے اللہ اپنی جان دینے جا رہا ہوں تیرے دین کے غلبے کے لیے, لا الہ الا اللہ کے نفاذ کے لیے. جان, اور کوئی مال لگاتا ہے, کوئی وقت لگاتا ہے, کوئی دل سے برا جانتا ہے, یہ وہ بندہ ہے جو اپنی جان لے کے اللہ کی راہ میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں صفے بنا کے, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی قسم میدان معاشر میں جب آئیں گے ان کے گلوں میں تلوار ہوگی, کوئی کسی کا کندھا کٹا ہوگا, کسی کی شہرک سے خون نکل رہا ہوگا, شدید زخمی عالم میں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے والے, اللہ کے دین کو غالب نافذ کرنے والے زخمی عالم میں آئیں گے, زخمی حالت ہوگی, خون بہ رہے ہوں گے, اور ان کو روکنے والا جنت کے دروازوں تک کوئی نہیں ہوگا. ان کو دیکھ کے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اللہ دروازہ بجائیں گے جنت کا, پہرے دار کہے گا کون؟ یہ کہیں گے ہم مجاہد ہیں, حساب دے آئے ہو. یہ وہاں پہ غصے سے کہیں گے اللہ کس چیز کا حساب؟ ہم نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کٹوا دی, ہم نے شہرک کٹوا دی, لا الہ الا اللہ کے غلبے کے لیے ہم نے تلوار چلائی, جہاد کیا, کس چیز کا حساب؟ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلے کا وعدہ کیا. باذن ربی کھول دیے جائیں گے دروازے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے مجاہد. اللہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے. اور اس کے بعد ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے. عدل و انصاف جو ملک پاکستان میں نہیں ملتا, جس کے پاس طاقت ہے اس کے لیے سب کچھ ہے. جملے لوگوں نے لطیفے بنا رکھے ہیں, چھوڑو یار وکیل کیا کرنا ہے, جج ہی کر لو. اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہے, یہ جھوٹ بھی نہیں ہے. یہاں لوگ جج کرتے ہیں, وکیل کو چھوڑ دو, یہ انصاف. اور جو انصاف کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عدل و انصاف کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے روز ان کو اپنی دائیں طرف نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا. اور وہ انصاف گھر کے لیول پہ ہو یا ریاست کے لیول پہ ہو, عدل و انصاف سب کے لیے ضروری. ایک باپ بھی اگر انصاف نہیں کرتا تو وہ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی اس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا,
کہا اللہ کے نبی میرے اتنے بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو میں نے یہ گھوڑا ہدیہ کیا ہے، کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا سب کو دیے؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ گھوڑا واپس کر، واپس کر، تو اس غلط کام پہ محمد کو گواہ بنانا چاہتا ہے، واپس کر، عدل کر۔ اس لیے گھر کے لیول پہ ہو یا ملکی لیول پہ ہو، جو بھی عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، یاد رکھو ہر ایک کا عدل و انصاف سے اس کا حق دیا جائے۔ بہن کا حق بہن کو ملے گا، ماں کا حق ماں کو ملے گا، بیوی کا حق بیوی کو ملے گا۔ پکڑے جائیں گے ایسے خاوند جو ماں کو ماں کا حق نہیں دیتے، یا ماں کے کہنے پہ اپنی بیوی کو مارتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں تیرا جو کوئی حق نہیں ہے گھر کے اوپر، تو بالکل ہمارے پاؤں کی جوتی اور نکرانی ہے۔ اللہ تجھے بیٹی دے اور وہ جائے کسی اور کے گھر اور پھر وہ کہے کہ تو میرے پاؤں کی جوتی ہے، میرے گھر کی نکرانی ہے، پھر میں تجھ سے پوچھوں گا تیرے دل کا حال کیا ہے؟ عدل و انصاف ہر جگہ ہو، جو نہیں کرے گا وہ اہل حدیث ہے، غیر اہل حدیث ہے، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اللہ اکبر، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کرنے والا اللہ سے معافی مانگ، فوراً معافی۔ دیکھیں اگر آپ سے مجھ سے کسی سے بھی گناہ سرزد ہو سکتا، فوراً توبہ کر، فوراً سچی توبہ۔ اللہ جو کر گزرا نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے نا، یقین جانیں اتنا پسند ہے کہ اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کر کے فوراً میرے در پہ آ گیا، فوراً۔ یہ نہیں ایک گناہ کیا دوسرے کی تیاری شروع کر دی، تیسرا کیا چوتھے کی تیاری شروع کر دی، نہیں نہیں، فوراً توبہ، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ جو میرے بھائی کہتے ہیں نا کل سے نماز شروع کروں گا، کل سے، کل، بھائی کل کسی نے نہیں دیکھی، کل کسی نے نہیں دیکھی، فوراً توبہ کر۔ توبہ کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور المتطہرین، پاک باز، صاف ستھرا، صاف ستھرا، وہ عورت ہے یا مرد؟ مردوں یاد رکھو، جو شادی شدہ اسپیشلی وہ یاد رکھے کہ جب طہارت واجب ہو جاتی ہے اس کو تاخیر نہ کیا کرو۔ کئی ہمارے پاس کیس آتے ہیں کہ وہ مرد سارا دن غسل واجب نہیں کرتے، ابھی کرتا ہوں اور ابھی کرتا ہوں۔ او اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت سے کیوں دور ہونا چاہتے ہو؟ اللہ کی غضب کا کیوں شکار ہونا چاہتے ہو؟ پاکیزہ رہو۔ اور اسی طرح خواتین جب ایام خاص سے ختم ہو فوراً سے پہلے طہارت۔ اور دین نے تو کہا صفائی نصف ایمان، اور تو نے کہا جو دنیا کا سب سے غلیظ ترین گندا میلا کچیلا جو سالوں سال نہایا نہیں، گندی لٹوں والا میرا پیر ہے۔ تیری عجیب لاجک ہے، عجیب تیری منطق ہے۔ شریعت تو اس قدر برداشت نہیں کرتی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا ایک چگلی کرتا تھا اور دوسرا جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہاں سالہ سال سے نہاتے نہیں، گندے غلیظ پلید، اور ہماری قوم کے پیر۔ شرم نہیں آتی اللہ کی قسم ایسے لوگوں کو اپنا پیر و مرشد؟ اور اس کو پیر و مرشد بنانے والے اکثر کون ہوتے ہیں؟ نمبر کھیلنے والے، جواری، جوا کھیلنے والے۔ بابا جی نے 5 گالیاں دی ہیں، 5 نمبر لگا دو، یہ نکل کے رہے گا۔ بابے نے 2 چھتر مارے ہیں، 2 نمبر لگا دو، 22 لگا دو، 32 لگا دو، 13 نمبر پکا ہے۔ 13 نمبر تو قیامت کے روز اس وقت لگے گا اگر تو توبہ کر کے نہ مرا تو 13 نمبر جہنمیوں کی لائن میں جہنم میں لگے گا۔ ایک حرام اور دوسرا شرک۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ
پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کیا فرمایا؟ ہر شخص، فرمایا جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، سن لے اللہ اس سے خود لڑے گا۔ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں خود اس سے جنگ کروں گا، میں اس سے خود لڑوں گا۔ اللہ تیرا دوست کون ہے؟ آؤ سنو اللہ کا دوست کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میری جتنی عبادتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مجھے محبوب فرض ہے۔ فرض جو میرا بندہ فرائض بجا لاتا ہے، میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس سے محبت شروع کر دیتا ہوں، میرا دوست بن جاتا ہے، میرا ولی بن جاتا ہے، میرا دوست بن جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو شخص نفلی عبادت کرتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے، جب موقع ملتا ہے، منع ممنوع وقت نہیں ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے، مسجد میں آیا ہے نفل پڑھتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، فرمایا اس قدر نفل پڑھتا ہے حتیٰ کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں، پھر اس کا کان میں بن جاتا ہوں، وہ کان سے وہی سنتا ہے جو مجھے پسند ہے، آنکھ سے وہی دیکھتا ہے جو مجھے پسند ہے، ہاتھ سے وہی پکڑتا ہے جو مجھے پسند ہے، قدم اسی طرف جائیں گے جس طرح مجھے پسند ہے، اور میرا یار، میرا دوست جس سے میں محبت کرتا ہوں، یہ اگر ہاتھ اٹھائے مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کا ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، میں اس کو ضرورت کرتا ہوں۔ مجھ سے دشمن سے پناہ مانگے، میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، اور مجھے کسی اور کام میں تردد نہیں ہوتا جتنا تردد ایک مسلمان کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ میرے بندے کو یہ عمل اچھا نہیں لگتا، اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے بندے کی جان نکالوں۔ اللہ اکبر، جب نفل پڑھ کے اللہ کی محبت، بندے کی محبت، پھر کیا ہوتا ہے؟ جاؤ سیدہ زنیرہ سے پوچھو رضی اللہ عنہا، جن کی دونوں آنکھوں کو نابینا کر دیا گیا، اور پھر جب اس نے رب کے سامنے فریاد کی تھی، رب کے سامنے پکار لگائی تھی، اللہ یہ کہتا ہے بلا اپنے رب کو، تیری آنکھیں لوٹا سکتا ہے، اللہ یہ چیلنج کر رہے، چیلنج۔ پھر وہ اللہ کی محبت، فوراً اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ ان بے نور آنکھوں کو نور والا بنا دیا کرتا ہے۔ کب؟ جب اللہ اپنا بندے کو دوست بنا لیتا ہے، اور بندہ رب کو دوست بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی کہہ رہا ہے۔ جو فرائض ادا کرتا ہے، نفل کرتا ہے، پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، وہ شخص جو کبھی نماز نہ پڑھے، کبھی طہارت حاصل نہ کرے، اللہ کی قسم اسے دوست نہیں بنایا جا سکتا، دلی دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ اسے دعوت دی جائے گی، اسے اصلاح کی جائے گی، لیکن جگری یار نہیں بنا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کے بندے سے محبت شروع کر دیتا ہے۔ وقت تھوڑا ہے، لیکن میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ اس دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رضا در حقیقت اللہ کی محبت ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی، اور نبی کے سارے صحابہ مجھ سے راضی۔ جو صحابی ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، آپ پہ ایمان لایا، اور مرتے دم تک مسلمان رہا، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ ان شرائط میں سے اگر ایک بھی کم ہو تو یاد رکھیں وہ صحابی نہیں رہتا۔ جو نبی علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، پھر جائے، اس کو صحابی نہیں کہتے۔ وہ تو کافر ہو گیا، وہ تو مرتد ہو گیا، وہ صحابی نہیں ہوتا۔ یہ کچھ انجینئر بگڑے ہوئے
ان لوگوں کو صحابہ میں شامل کر کے کہتے ہیں یہ بھی تو صحابی تھا، یہ بھی تو صحابی تھا۔ صحابی وہی ہوتا ہے، یاد رکھو، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ایمان لائے، دیکھے اور ایمان لائے، اور آخری سانس تک اس ایمان پہ پکا رہے، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ اور انہی صحابہ میں ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے حیدر کرار، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ظالموں جیسی محبت تم کرتے ہو، ہم اس کو شرک کہتے ہیں۔ ہم ایسی محبت نہیں کرتے نا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں اہل بیت کا ذکر کرو، اہل بیت کا ذکر کرو۔ میرے بھائی، اہل بیت سے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، ہم اپنی جان سے بڑھ کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن جس طرح تم کرتے ہو ہم اس طرح نہیں کریں گے۔ ہم پنج تن پاک کا عقیدہ نہیں رکھتے، ہم پنج تن پاک سے مدد نہیں مانگتے، پنج تن پاک سے ان کے سامنے سجدے نہیں کرتے۔ ہم کس طرح مانتے ہیں؟ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہمارے سردار ہیں، میرے نبی کا گھرانہ ہے، ہم ان سے کیسے؟ آؤ تم کو اپنی محبت بھی دکھاتے ہیں محمد رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں۔ حیدر کرار یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے گواہی دی تھی۔ کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، فرمایا صبح ایک بندے کو جھنڈا دینے والا ہوں، خیبر فتح نہیں ہو رہا، اور وہ بندہ ایسا ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور میں محمد بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک گواہی نہیں، دوسری سنو، فرمایا وہ بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ محبت کرتا ہے، اور وہ بندہ، اس کی بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، محمد رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ ڈبل گواہی۔ صحابہ ساری رات سوئے نہیں۔ کون خوش نصیب ہوگا جس کی گارنٹی مل گئی بازبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میرے علی کو بلاؤ۔ آئے، عرض کی اللہ کے نبی آنکھیں خراب ہیں، فرمایا علی آگے تو ہیں، مشکل کشا بناتے ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ آگے آؤ۔ آپ نے اپنا لعاب منہ مبارک سے نکالا، علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے لعاب میں بھی برکت رکھی تھی، شفا رکھی تھی، جیسے آنکھوں کو لگایا علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی، اور آپ نے وہ جھنڈا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پکڑایا اور گواہی دے دی، علی وہ بندہ ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، محمد رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ علی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ نے گواہی دی۔ اور دوسری حدیث جامع ترمذی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ ابن زید کہتے ہیں میں گھر گیا، دروازہ بجایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے چادر لی ہوئی تھی، اندر کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ میں نے اپنا جو سوال تھا، مسئلہ تھا، وہ حل کروایا۔ جاتے جاتے میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش کروں، عرض کروں؟ فرمایا ہاں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے نبی یہ چادر کے نیچے کیا چھپایا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی، ایک طرف حسن تھے اور دوسری طرف حسین تھے رضی اللہ عنہما، اور سن میری محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت، اسامہ ابن زید کہتے ہیں اللہ کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے کہا اللہ میں ان دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اے اللہ جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان لوگوں سے بھی محبت کر۔ کیا مطلب؟ جو شخص حسن حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جو حسن حسین رضی اللہ عنہما سے محبت نہیں رکھتا، بغض رکھتا ہے، یقیناً اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے۔ ہمارے تو جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کے لیے جنت کے سردار ہیں،
तुम कौन सी हमसे मोहब्बत चाहते हो, जैसी मोहब्बत तुम चाहते हो। रब काबा की कसम, हम ऐसी मोहब्बत करने के कायल नहीं, क्योंकि हसनैन करीमैन के नाना ने हमें ऐसी मोहब्बत सिखलाई नहीं है कि 5 तन पाक का अकीदा बनाओ, 11 इमाम 5 12 दी मैं जनाब बैत करता हूँ, 5 12 और 5 11 और ये सारी ज़िंदगी 5 12 ढूंढते रह जाएंगे, और क़यामत के रोज़ इंशाअल्लाह अगर इसी अकीदे पे मर गए धुतकार दिया जाएगा मुहम्मद रसूलुल्लाह के हौज़े कौसर से भी इन ज़ालिमों को। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला वो भी इनकार कर देंगे कि अल्लाह तू जानता है मैं वो अली था कि जो मोहब्बत तुझसे करता था और तेरे नबी से करता था। मैंने ऐसी कोई तालीम नहीं दी जो इन्होंने अपने हाथों से अपने किताबों में लिख के अमल शुरू कर दिया है। अल्लाह ताला हम सबको वो अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिसकी वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, हम अल्लाह से मोहब्बत करें, और इसी अकीदे के साथ अल्लाह ताला हम सबको मौत नसीब फरमा दे। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।